ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے ہمارے لیے چنا ہے وہ ہمیں واجد علی صاحب نے ناروال سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. پھر کہتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ میں میری شادی ہونا قرار پائی ہے. میں چاہتا ہوں اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزاروں اور اس سے صحیح طور پر فیض یاب بھی ہو جاؤں. اس لیے کوئی ایسا وظیفہ یا دعا بتا دیں جس کے کرنے سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران صاحب. ویلکم سر. ہمارے بیٹے نے جو سوال پوچھا ہے اور اپنی سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک گھڑیاں ان کی زندگی میں قریب آ رہی ہیں جو یقیناً ہر نوجوان بیٹی اور بیٹے کی ایک تمنا ہوتی ہے، بلکہ زندگی کی ایک اعتبار سے معراج ہوتی ہے. ماشاء اللہ. زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر 3 بنیادی مقاصد جو ہیں وہ نکاح کے، شادی کے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے کہ انسان کو قلب و نظر کی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، شرم و حیا پیدا ہوتی ہے. دوسرا اس کا مقصد ہے کہ الفت اور محبت کے جذبے پروان چڑھتے ہیں. 2 جو ہے وہ میاں بیوی کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، 2 خاندان ملتے ہیں، ایک ساس اماں سسر آ جاتے ہیں، پھر ادھر سے جیٹھ جٹھانیوں کے ساتھ پھر کوئی دیور بنتا ہے، کوئی پھر آگے نانی کو نانا کو دادی دادا، اور 2 خاندانوں کے ملاپ سے ایک محبت اور اخوت کی فضا جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ توار سے نسل کا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ اولاد عطا کرتا ہے، وہ انسان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، اور معاشرے میں ایک نیک نامی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی، ہمارا یہ بیٹا بھی پڑھے اس کو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں آل اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانا اور ہمیں متقین کا امام بنانا، یعنی ہمیں نیک پاکیزہ صالح اولاد عطا فرمانا. تو یہ مبارک چیز ہے. تو خوشگوار زندگی کے لیے یہی ہے کہ ایک تو ان مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے کہ انسان شرم و حیا اور عفت قلب و نظر حاصل کرے، پھر جو ہے وہ بیوی سے سچی محبت، اگر بیوی ہے تو شوہر سے سچی محبت کرے، جس طرح اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے اسی طرح اپنے ساس سسر کا احترام کرے، جس طرح اپنے بہن بھائیوں کی دلجوئی کرتا ہے اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کی بھی دلجوئی کرے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہن لباس اللہ وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. جب ہم ان کے حقوق اچھی طرح ادا کریں گے، نان و نفقہ دیں گے، بلکہ بزرگ کہتے ہیں کہ عورت کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس نے بناؤ سنگار کیا تعریف کریں، کھانا پکایا تعریف کریں، چائے دیے تعریف، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے. دوسرا اس تعریف کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکے تو کوئی کیش وغیرہ بھی دیا جائے. تو دوسری کمزوری ہوتی ہے کہ وہ زیورات کو یا پیسے دینے کو پسند کرتی ہے. تو ماں باپ سے علیحدہ بھی جو ہے خاموشی سے بھی بیوی کا جو ہے وہ نان و نفقہ دیا جائے، کوئی کیش، کوئی بچہ ہوا ہے، کوئی اس کی تقریب آ گئی، کوئی سالگرہ ہے یا شادی کی اینیورسری ہے تو کوئی گولڈ کا گفٹ اپنی توفیق کے مطابق کوئی گفٹ دے دے، کوئی پرفیوم دے دیا یا کوئی اور ایسی شاید جو ہے. اور اسی طرح عید شبرات کے موقع پہ جس طرح اپنے ماں باپ کو ہم کپڑے دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، محبتیں پیش کرتے ہیں، اسی طرح بیوی کے ماں باپ، بہن بھائی اور ان کے جو عزیز و اقرب ہیں ان کے ساتھ بھی دلجوئی کی جائے. تو ہاتھ تو ہاتھ سرکار نے فرمایا ہدیے دیا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں. شوہر بیوی کو دو، بیوی شوہر کو دے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ محبتوں کا تبادلہ ہوتا رہے تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی واجد علی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بہتر طریقے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے میں بہترین شادی کا راز چھپا ہوا ہے. آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین زندگی آپ